مجھ پر میرے سرکار کا ایسا یہ کرم ہے مجھ پر میرے سرکار کا ایسا یہ کرم ہے مجھ پر میرے سرکار کا ایسا یہ کرم ہے مجھ پر میرے سرکار کا ایسا یہ کرم ہے ادنا سا ہوں فقیر نہیں کوئی بھی ہم ہے کرم ہے ادنا سا ہوں فقیر نہیں کوئی بھی ہم ہے کرم ہے آقا کا کرم میرے آقا کا کرم پیارے آقا کا آقا کا کرم میرے آقا کا کرم مدنی آقا کا آقا کا کرم میرے آقا کا کرم میرے آقا کا کرم میرے آقا کا کرم گدا مدینے میں جو بھی بلایا جاتا ہے گدا مدینے میں جو بھی بلایا جاتا ہے صدا مدینے کی گلیوں میں یہ لگاتا ہے میرے آقا کا کرم میرے آقا کا فتنہ اور فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے،
یہ اپنے لیے چیزیں نہیں ہے، بلکہ دیتے اس لیے گئے ہیں کہ لوگ اصلاح نہیں کریں۔ پیشوا، یہ رہبر، یہ لوگوں کو سکھانے والے، دنیا کو اچھا بنانے والے، دنیا کو برائی سے روکنے والی امت ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ تو عزیزوں کے دوستوں، ایمان والوں کا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا کام ہی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور اگر یہ بس تمہیں نہ ہو، یہ نیکی کا حکم نہیں دیتے، خاموش گونگے بن رہتے، برائی سے روکتے، تو بھی خیر مطلب نہیں ہو۔ جو کام کی وجہ سے انہیں خیر بنایا گیا، بہترین بنایا گیا، وہ کام سے ہمیں چھوڑ دیا۔ عزیزوں کو دوستو، تو بھی یہ بہترین امت ہونے کا دعویٰ نہیں دے سکتے۔ الحاصل آج کی گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، زبان سے کام لو، زبان سے کام لینا چاہے تب حضور کی بات، نیکی کا حکم کرو، یہ تمہارا مستقاص ہے۔ ایمان والوں کا کام ہی نیکی کا حکم دینا ہے۔ اب تو اس حال حالت کے بعد گلی پوچھو میں تو کوئی برائی دیکھتے ہمارے بڑے، کوئی بڑا سر کرتا تو وہی کام کوشش پکڑ کے کسی کا بھی ہوتا، کسی کا بھی ہوتا تو دوسرا کے بھی ہوتا، تو لوگ بڑے لوگ جو ہوتے تھے، میں اپنی بستی کی بات کر رہا ہوں، کام پکڑ کے جو لگاتے کہتے بڑا نظر کو نکلا گالی، اگر سنی، اگر بچے گالی دے دیتے برداشت نہیں کرتے، فوراً سزا دیتے، مارنے والے دے دیتے کہ گالی نہیں ہوتا۔ برائی بے حیائی کا کام، بچے اگر سگریٹ ملے یا کوئی ایسی چیز دیکھے تو ماحول ایسا بنا ہوا تھا ہمارے معاشرے کے اندر کے باوجود کہ برائی دیکھتے تو روک دیتے، بول دیتے، روک دیتے، اور اچھی باتوں کی رغبت دلاتے تھے۔ اور آج معاشرے میں اسی وقت ختم ہوتی جاتی ہے، بڑوں میں ہمت نہیں ہے کہ برائی میں ٹوکیں، اور اچھی باتوں کا حکم دینا تو درکنار، گالی سن رہے ہیں، فوج بن رہا ہے، اور کام بند کر کے بس دے رہا ہے۔ گھروں کا یہی حال ہے، انتہا یہ ہوگی کہ ہمارے گزرنا آپ کے کمزور میں نیکی سے ایسے رغبت نہیں رہی، اور آپ کی تربیت انہیں اچھا بنانا، یہ کام سے جو محبت ہونا چاہیے وہ محبت آگے نہیں ہے۔ تب برائی میں ٹوکتے لیکن ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجے میں گھر ماحول بن رہا ہے، اولاد کے لوگ نہیں ہیں، استاد لوگ نہیں ہیں، اچھائیاں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ تو عزیزوں کے دوستو، اللہ نے اسی لیے کہا کہ تمہارے معاشرے کے اندر اگر اچھا ہونا ہے، اچھا
نیکی کا حکم دینے کے لیے آپ کو خود نیک بننا ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے امت مسلمہ کا یہ پہلا خیر امت ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ خیر کا لطف کا نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور ایک اس بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور آپ کے بارے میں کوئی سنائے کہ آپ کا ربا ایسا ہے. آج اتنے کمزور ماں باپ ہو گئے کیا سنا اگر سنتا نہیں ہے کہا ہوگا تو ہو جائے گا. وہ اس کی خبر پہ جواب دے گا نہیں. اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے پر ماں باپ کو جواب دینا ہے. کھلایا پلایا پہنایا پڑھایا جائیداد بنائی کاروبار کرایا کیوں اس کا مستقبل ہے اولاد کے مستقبل کے لیے سب کچھ کرنا ہے. بڑا صاحب مستقبل اولاد کا بنے گا جب تک کہ وہ اللہ والی نہ بنے. بلائی کا مبتلا ہے ہم اسے پڑھا رہا ہے دنیا کی پڑھائی اس کو پوری صحبتوں میں چھوڑا دیکھے رکھا زبان تک نہیں ہلائی ہاتھ کا زور نہیں لگایا اولاد کے بارے میں اور وہ ویسے ہی ماتوں کی چلی گئی. خبر میں کوئی جواب دے گا آج دنوں میں پرورش نہیں تو ماں باپ کو جواب دیں گے. دینا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ایک عورت کی طرف سے 3 آدمی کی دو ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ تینوں نیکوکار ہوں گے لیکن ایک غلطی کی وجہ سے ایک عورت کی غلطی کی وجہ سے یہ 3 مرد دو ہو جاتے ہیں. اس کا شوہر خدمت سب لیتا ہے اپنی تسکین اپنی حوث اپنی صحبت کا سارا انتظام اپنی عورت سے کرتا ہے. خدمت دیتا ہے دے جا کے دیتا ہے لیکن اسے نیکی کا حکم نہیں دیتا. یہ صاحب نمازیوں کے صاحب بڑے نہیں ہوں گے اللہ اسے جنت نہیں بنایا رکھا ہوگا لیکن بیوی کی غفلتوں کی وجہ سے اگر وہ نہیں بن جائے تو آپ رکھنا ہے کہ شوہر کو بھی دو لے جاؤ وہ بھی ہو گئے. کیوں اللہ کے ساتھ ہر کام کیا اس سے اللہ آپ کو نیکی کا حکم سے نہیں سنایا. تو عزیزو دوستو اسی طرح بیٹی کی تربیت نہیں کی اسے اللہ والی نہیں بنایا اللہ کے رسول کا احکام کا پابند نہیں بنایا. اس کے احکام پر نگاہ نہیں رکھی اس کی تربیت صحیح نہیں کی. سسرال دیکھ دیکھ کر کے میری بیٹی کے ساتھ کیا تیز ہے کیا بنتی ہے کیا اس کا رزق ہے اللہ مبارک کرے لیکن نیکی کا پابند اسے بنا. یہ تیری ذمہ داری ہے. جہیز مصیبتیں اٹھا کے چھوڑتے ہیں. میری اولاد جس گھر کو جائے اس کا نام وہ لوگ اس کے جہیز کی وجہ سے معروف رہے. اللہ ہر بیٹی کو مقدر نہیں بنائے لیکن عزیزو دوستو ان کو نیکی کا حکم انہیں دینا انہیں برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے. خدا راستہ وہ نیک نہ نکلی جوڑی نہیں نکلی داروں سے پالے جو چاہ کرتی رہی وہ کرنے دیا روکا روکا ایک بات نہیں بتائی اور وہ کوئی غلطی چلی گئی. بڑی جو نبی سے بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا باپ کی ایک عورت کی وجہ سے لوگوں کو جائے گا چلے گا. بہن بڑی محبت ہے بہن پر اس کی اولاد پر. ارے میری بہن ہے مجھے بہت چاہتی ہے وقت تک مدد کرتا ہے بہن کی دنیا کی پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہ برائی میں مبتلا ہے بے حیائی میں مبتلا ہے بے وفا ہوتی ہے
زبان جو اللہ دی ہے خیر میں جواب دو، مت جس کو جوان ہو گئے کیا بولنا، مرے دم تک بولنا ہے، اور ہم بول اس لیے نہیں رہے ہیں کہ ہم خود برے ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں اور آپ دیکھ رہی ہیں تو ہم برائی بولتے ہیں، توڑتے ہیں، زمانہ کو آٹھ بچوں کو بگاڑنے پر مائل ہے، پورا زمانہ مشن اس پر کام کر رہا ہے، اور آپ کے بگڑنے کے پورے سامان ہمارے گھروں میں ہیں۔ جوان کے واقعات قتل، زنا، دھوکہ دہی، فریب، غبن، یہ جھوٹے واقعات یا سچے واقعات، خیر کی باتیں تو ہوتی نہیں ہے، برائی کی باتیں ہاں بالکل ہے کہ اسے سن رہا ہے۔ لڑکیاں رات دن دیکھ رہی ہیں آپ آ رہی، بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں، عورتوں کے جسم پر لباس جسم ڈھانکنے کے لیے ہوا کرتا تھا، آج بے حیائی کا حال ہے کہ لباس ڈھانکنے کے لیے نہیں، جسم کو بنانے کے لیے استعمال ہے۔ عورتیں اعلانیہ محرموں میں ننگی پھر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی کوئی فرمائی تھی، ایک زمانہ آئے گا اپنی لڑکیاں پر، الکاسیات العاریات، کیا فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کے زمانے میں عورتوں کا لحاظ ہوگا کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی۔ حضور کی صداقت کیا ہے، کیا کلمات ہے، یہ زمانہ جیسے حضور دیکھ کر بیان فرمایا، دیکھ کر بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں الکاسیات العاریات، کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی عورتیں، کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوگی تو بڑھانا۔ آج یہی ہے، بنایا کپڑا جسم پر ہے، لیکن ایسا ہے کہ جیسے وہ کپڑے پہنے۔ حضور نے لعنت فرمائی اس عورت پر، اس عورت پر حضور نے لعنت فرمائی، خدا سے دور فرمایا اس کو، جو اپنا بناؤ سنگار، اپنی آرائش اور زیبائش غیر کے لیے کرے۔ حضور نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو سمجھتی ہے، بنتی ہے تاکہ غیر کو دکھے، عورت کا حسن اس کے شوہر کے لیے، اور آج شوہر کے لیے نہیں، عورت اس کے دل کی خواہش میں ہے کہ بعض ہاتھ میں نکلے تو چار اسے دیکھیں۔ لعنت ہے ایسی عورتوں پر۔ تو عزیزوں بزرگوں دوستوں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ روکنے والے نہیں، شوہر نہیں ٹوکتا، بھائی نہیں ٹوکتا، بیٹا نہیں ٹوکتا۔ ارے بھائی زمانہ ہے، ارے زمانہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، زمانہ اوپر کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج امریکہ، یورپ، یہ تہذیب کما زور ہے، بہت نہیں آتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں 4 مہینے آسٹریلیا میں رہ کے دیکھ کر آیا، کیا حال ہے۔ انسانوں سے جانور بہتر ہے جو وہاں انسان کو
گائے مجبور سن کر تعجب ہوا کہ بالکل مرد اور عورت بچے انہیں پڑھانا نہیں ہوتے ہیں گورنمنٹ ہوتی جو میں انسان کو اس کی مرضی سے جینے پاتا ہے. یہ جانوروں کے جتنے کام ہے یہ انسانیت ہے کہ میرے حیا کی سر کو حیا نہ ہو. آپ کہہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہاں ہو رہا ہے جینے وہاں بھی یہاں بھی ہو رہا ہے. ہر بڑے شہر میں یہ کام ہو رہے ہیں. وہاں کے آپ جا کے دیکھیے کیا حال ہے. مسلم غیر مسلم کی تمیز کالج میں ختم ہو گئی. مسلمان لڑکی کافر کے ساتھ بیٹھ رہی ہے مل رہی ہے ساتھ جب اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں. کیوں آئی غلطی کیوں آئی؟ اپنی تہذیب اپنے مذہب کے احکام پر ہمیں بولنا چھوڑ دیا روکنا چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ ہوتے ہیں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. اے مرد مسلم مسلمان اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میری بات کہتا ہے بولنا ہے روکنا ہے. نہیں حافظ صاحب کا کام ہے وہ صاحب کا کام ہے آپ اتنے ایک بہت بڑی بے چینی سے آدھا گھنٹہ پریشان بیٹھے میرے بولنے سے کیا ہوگا. صبح شام کی رات ہے میرے پردے میں کبھی سنا کبھی نہیں سنا. کسی مولوی کسی عالم کسی خطیب کے بزرگ کا سب کیا ہوگا. میرے بھائی عزیز دوست یہ مولوی کے کام نہیں ہے عالم کا کام نہیں ہے. جو تجھ کو خیر معلوم ہے وہ بول. معلوم ہے تو دے خیر کی بات ہے. ہم الحیا شعبۃ من الایمان یہ معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو کان آیہ. اے میری امت اگر ایک پریشانی ایک آیت ایک بات اگر تجھے میری معلوم ہو تو دوسرے تک پہنچا دے. الدال علی الخیر کفاعل. ایک آدمی نے ایک بات نیکی کی کسی کو بتائی اور اس کو بڑا کر دیا تو وہ ایک بات پر جو عمل کیا ہے شخص وہ عمل کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور تو نے جو ایک بات بتا دی اس کا اجر بھی مجھے ملے گا. حکمت سے بولو سمجھا کے بولو پیار سے بولو محبت سے بولو آدمی سے بولو لیکن گونگے شیطان نہ بنو. خیر بات ہوگی اثر ہوگا. اور میرے سے اثر کی اولاد ہے میری بیوی ہے میرے رشتے دار ہیں بولے آپ کہاں ہے روکے. دنیا کے نقصان پر بولتے ہیں دین کے نقصان کے کیوں نہیں بولتے. تو میرے بھائیوں نیکی کا معاشرہ نقصان ہوتا ہے. نیکی کا حکم دینے سے لوگ نیک بنتے ہیں. مایوس نہ ہو. مسلسل بولنے سے اتنا آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جب یہ بات نیک کام کرنے لگتا ہے. اللہ اور نے اس پوری صورت میں اسی نظریے کو اللہ نے ٹھوک کر پیش فرمایا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اے دولت کمانے والوں ایمان کے رکھنے والوں تم بھی گھاٹے میں تم بھی گھاٹے میں. ایمان کے بعد گھاٹا ہاں ایمان میں گھاٹا اس وقت ہوگا. ایمان رکھنا بھی کام نہیں دے گا اس وقت جب تک یہ چار چیزیں نہ ہوں. والعصر ان الانسان انسان باقی میں سوائے لوگوں کے جو ایمان آئے وہ عمل صالحات اور نیک عمل کیے. ایمان لانا ایمان
اس کے بعد ایمان الحمدللہ چلتا ہے، قیامت میں دیکھا جائے گا، اس کا جواب دے گا، میرا جواب نہیں دوں گا کہ غلط نظریے ہیں۔ آج ایسے رشتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی خبر کے جواب دے رہے ہیں، بیوی بیوی کا دے گی، شوہر شوہر کا دے گا نہیں، شوہر کے بارے میں بیوی سے پوچھو، بیوی کے بارے میں شوہر ماں باپ کے رشتے پوچھ کے سب رشتے ہیں۔ منمانی اولاد سے کام کروایا، اپنی ذاتی خدمت نہ کیا تو تکلیف تجھے ہوتی تھی، لیکن تو نے اللہ کیا تیری اولاد کو دی، تیرے اندر جرأت اتنی نہیں تھی کہ تجھے ٹوکنا۔ عزیزوں، حضور اور دوستوں، آج کی گفتگو کا بات ہے کہ آپ حضور نے فرمایا کہ اللہ ہمارے اپنے آخرت پر رکھنے کی بات ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات کریں۔ اور اچھی بات کیا ہے؟ تو آپ کی جو ایک بات معلوم ہے، دیکھی کرو، دیکھی جو معلوم ہے آپ، وہ ایک بات اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، اپنے دوست کو، اپنے آباد کو سمجھایا۔ اس سے دیکھی کا ماحول بنتا ہے، بولنا بھی چھوڑ دیں۔ دوستوں کے ملنے ہوتی ہیں، اگر کوئی بولے کہ دیکھ کے اللہ رسول کا کہنا بھی چھوڑ، بیماری کی طرف جا رہا ہے، چھوڑ گئے گا۔ جو سنانا چاہتا ہے اللہ کی رسول کی بات ہے، اسے کو کام کرا رہا ہے۔ اللہ رسول کا جہاں نہ آئے، سر جھکا کے رسول عمل کرنے کی کوشش کر، خیر بولو، خیر سمجھاؤ، اور خیر کہنا اگر ظاہر نہیں ہے تو میں تو دنیا آسان چھوڑ دے گا، سنے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ سن لے تو تم نے تصدیق کر دیا، اور تمہارا جو تھا ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ تمہیں پہنچا۔ اللہ سے یہ جواب کے بارے میں ہوتی ہے، اس کا آپ خیال رکھیں، یہ بڑے نیکی کا اجر کا کام ہے، اور اللہ کے پاس سرخرون ہونے کا ماحول کو اچھا کرنے کا ہے، نیکی کا دینا برائی سے روکنا۔ اللہ سے بھی دعا ہے، خدا کی فرما کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔